السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دوستو، بلوچستان پاکستان کا ایک برننگ ایشو رہا ہے۔ اس کے تاریخی پس منظر کو نظریے کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جس طرح پچھلے ویلاگز میں نے پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے انگریز حکام کی اس سوچ کا احاطہ کیا تھا کہ کن مقاصد کے تحت یہ اقتدار ہندوستان کے مقامی سیاستدانوں کو منتقل کیا گیا، اور اس بنیادی بات کو ہرگز فراموش نہ کریں کہ آزادی جو ہے وہ کسی عسکری جدوجہد یا انقلاب کی مد میں ہمیں نہیں ملی، بلکہ برطانوی شرائط اور منصوبے کے تحت فقط پاورز جو تھیں وہ ٹرانسفر ہوئیں، اور امریکہ کے دباؤ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کو یہ لگا کہ اب انہیں بوریا بسترا گول کرنا پڑے گا، تو روس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک بفر ریاست بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا تاکہ آنے والے وقتوں میں سوویت انقلاب کو روکا جا سکے، اور مستقبل میں پاکستان کو کامن ویلتھ کا رکن بنا کر دوبارہ یہاں قدم جمانے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو سکے۔ یوں نظریہ پاکستان کی جانب پیش رفت ہوئی۔ برطانیہ کی سوچ کی وجہ بلوچستان کے حوالے سے جو ان کی سوچ تھی، اس کی بنیادی وجہ بلوچ رہنماؤں کا سوویت یونین کی طرف رجحان بھی تھا۔ بلوچ قومیت پرستوں کا موقف تھا کہ 1920 میں ہونے والی باکو کانفرنس میں مصری خاں کہتران ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا بھی آغاز کیا۔ ان کے موقف کو اس وقت بین الاقوامی تقویت ملی جب لینن کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ کابل حکومت بلوچستان کی تحریک آزادی کے حوالے سے تعاون کرے۔ ان دنوں برطانیہ میں مقیم بلوچ قومی رہنما یوسف عزیز مقسی نے نظار لیے گئے جو ہتھیائے گئے تھے علاقوں کے حوالے سے ان کی برطانوی حکومت سے واپسی کا مطالبہ کیا، تو انگریز سرکار نے واضح طور پر اس کو انکار کر دیا تھا۔ مقسی کے اس مشن کی ناکامی کے نتیجے میں پھر ان کے ہاں بلوچوں کے ہاں انقلاب پسندی نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ برطانوی حکام پر زور دیا گیا کہ بلوچستان پر ان کا حق دیا جائے، لیکن ان کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ یوسف مقسی نے 1927 میں ایک مضمون لکھا تھا، فریاد پر بلوچستان۔ یہ اس عنوان سے یہ ایک مضمون لاہور کے ایک روزنامہ ہوا کرتا تھا، ہمدرد، اس میں یہ شائع ہوا اور جس نے ایوان اقتدار میں ہلچل پیدا کر دی۔ وزیر اعظم کلاد شمس شاہ نے فوراً گورنر جنرل سے مقسی کی گرفتاری کا حکم نامہ لے کر جون 1930 میں گرفتار کر کے اس نے مستونگ جیل میں قید کرا دیا۔ برطانوی عزائم کو بھانپ کر یوسف عزیز مقسی نے بلوچستان کی آزادی اور ایک سوشلسٹ ریاست کے قیام کے لیے انتھک کوششیں کی، لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی اور 1932 میں ان کی رحلت ہو گئی، اور لہٰذا بلوچوں پر اثر انداز ہونے والی سوویت انقلاب کی سوچ نے برطانیہ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بننے کو ہرگز تیار نہ ہوں گے۔ بلوچوں میں پنپنے والی سوشلسٹ سوچ کی وجہ سے آنے والے دنوں میں برطانیہ نے قائد اعظم اور ان کے رفقا کو اس خطے میں مرکزی کردار ادا کرنے میں معاونت کیا تاکہ بلوچ قوم پرستانہ سوچ کا کما کیا جا سکے۔ جن دنوں برطانوی حکمران طبقہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کو پروموٹ کر رہے تھے، ان دنوں محمد علی جناح خود بلوچستان کے کیس کے وکیل بھی تھے۔ اس دوران قائد اعظم اور احمد یار خان جو خان آف کلات کے درمیان کئی مواقع پر گفت و شنید بھی ہوئی۔
ایک بار قائد اعظم بلوچستان کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ میر گول خان نصیر نے یوں کیا کہ قائد اعظم نے کہا کہ آپ کا ملک سیاسی، جغرافیائی، اقتصادی نقطہ نظر سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا میں ایک اہم ترین خطہ ہے۔ قائد اعظم کی ان باتوں سے واضح پیغام ملتا ہے کہ اتنی اہمیت کے حامل خطے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا بلوچستان کو اپنے قبضے میں لانے کی خواہش برطانوی استعمار کے فالورز کو شروع دن سے ہی رہی ہے، جس کا اظہار قائد اعظم کے ان الفاظ میں بھی ہمیں ملتا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں بتانے والا ہوں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اسلامی اصولوں کے مطابق ایک فیڈریشن کی صورت میں آپس میں متحد ہو جائیں گے، اور اس میں سب سے اہم ترین حیثیت جس قوم اور ملک کو حاصل ہوگی وہ بلوچ اور بلوچستان ہوگا۔ اس سوچ کو مزید پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ کو بلوچستان میں منظم کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ قائد اعظم کی اسی پالیسی کا ایک تسلسل تھا جو یقینی برطانویہ نے بہت عرصے پہلے جس کا تعین کر لیا تھا۔ جیسے 4 اگست کو نمائندہ تاج برطانیہ کی زیر صدارت نئی دہلی میں کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں وائسرائے ہند کے قانونی مشیر لارڈ اعظم خان کلات، لیاقت علی خان اور محمد علی جناح اور وزیر اعظم کلات اسلم خان اور قانونی مشیر ہوا کرتے تھے سلطان احمد شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کے نتائج 11 اگست 1947 وائسرائے ہاؤس میں نئی دہلی سے نشر ہوئے، اور 12 اگست کو دنیا کی پریس میڈیا نے اسے شہ سرخیوں میں جگہ دی، جس میں کہا گیا اس معاہدے کے تحت حکومت پاکستان نے کلات کی جداگانہ اور آزاد حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ہندوستانی ریاستوں سے مختلف قرار دیا۔ یہاں تک تو بات ہمیں درست محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قرارداد کی دیگر شقوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ برطانیہ پاکستان کو اس سارے خطے کا نگران مقرر کرنے والا تھا، اور وہ خطے جن پر قبضہ کیا گیا ان کی سابقہ حیثیت میں بحال کیا جانا تھا۔ پھر بھی اس غیر قانونی عمل کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی رہی، جو برطانیہ حکومت کے لیے سیاہ دھبا ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ برطانیہ نے بلوچستان پر قبضہ نہیں بلکہ معاہدات کے ذریعے بعض علاقوں کو مستجار لیا تھا۔ اس قوم اور وطن کو تقسیم کرنے کے ساتھ پاکستان کی غلامی میں دینے کے اسباب بھی مہیا کرتا رہا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کی جانب سے 11 اگست اور حکومت بلوچستان کی جانب سے 12 اگست کا اعلان آزادی فقط 7 ماہ 5 دن ہی برقرار رہ پایا۔ جب بلوچوں نے ہر حال میں اپنی قومی ریاست کی آزادی کو برقرار رکھنے کی عملی مظاہرہ کیا تو قائد اعظم نے برطانوی عزائم اور منصوبے کی تکمیل کے لیے بلوچستان کا رخ کیا، جہاں 5 فروری 1948 کو قائد اعظم کی خان کلات سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کی بات کی۔ اس دوران میر امیر احمد یار خان آف کلات نے انہیں پارلیمنٹ کی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی بے اختیاری کا اظہار کیا، کیونکہ بلوچ ریاست کے دونوں ایوانوں نے بھاری اکثریت سے الحاق کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا۔ یہی وہ سال تھا جب بلوچستان کے سیاسی رہنما غوث بخش بزنجو نے انڈیا جا کر حکومتی اراکین سے کانگریسی اراکین سے ملاقات کی۔ یہ ان کی ملاقات سب سے جو اہم ملاقات تھی وہ ابوالکلام آزاد مرحوم سے بھی ہوئی، اور جنہوں پہ غوث بخش بزنجو نے درخواست کی کہ بلوچستان ہندوستان کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن ابوالکلام آزاد نے جواب دیا
کہ بلوچستان سے انڈیا کا فاصلہ ہے، اس لیے یہ الحاق غیر فطری ہوگا۔ اس پر غوث بخش بزنجو نے کہا، پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان بھی تو 1200 میل کا فاصلہ ہے، تو بلوچستان تو فقط ہندوستان سے 200 میل دور ہے۔ غوث بخش بزنجو کی ملاقات ان کی خواہشات کے باوجود وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے نہ ہو سکی، کیونکہ نہرو بخوبی جانتے تھے کہ وہ ہندوستان کی سیاسی قیادت بھی جانتی تھی کہ انگریزوں کی اس تقسیم میں وہ رخنا نہ ہی ڈالیں تو ہی بہتر ہے، اور اس خطے کو روس کے خلاف ایک بفر زون کے طور پر قائم کرنے پر کالا بند تھے۔ یہ انگریزوں کی پالیسی تھی، اور ہندوستان ایسی کسی مہم جوئی کا متحمل بھی اس دور میں نہیں ہو سکتا تھا۔ حالانکہ گوادر جو عمان کی ملکیت میں تھا کو فروخت کرنے کے لیے پہلے انڈیا کو پیشکش کی گئی تھی، لیکن انڈیا نے گوادر کو خریدنے میں رضامندی ظاہر نہیں کی، لیکن اگلے دن ہی بلکہ ریلیز جاری کر دی انڈیا نے کہ بلوچستان کی علیحدگی پسند رہنماؤں سے ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کی عوام سے کوئی رائے نہ لی گئی، اور ایک بار پھر 21 فروری 1948 کو بلوچ ریاستی پارلیمنٹ کے دارالعوام کا پھر اجلاس ہوا، جس میں الحاق کے مسئلے پر بات چیت ہوئی، لیکن اس الحاق کی تجویز کو پھر مسترد کر دیا گیا پر اس ایوان سے، جس سے مایوس ہو کر قائد اعظم نے ریاست کلات کے معاملات دفتر خارجہ کے حوالے کیے، اور اس بارے میں 9 مارچ 1948 کو ایک مراسلے کے ذریعے خان آف کلات کو آگاہ کیا گیا، کیونکہ قائد اعظم کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بلوچ کبھی بھی پاکستان کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ دراصل بلوچ اس وفاق میں شامل ہونے کے لیے بالکل رضامند نہیں تھے، کیونکہ 4 اگست 1947 کو برطانیہ، پاکستان اور خان آف کلات کے درمیان ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس سٹل ایگریمنٹ میں کہا گیا اس سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا۔ قائد اعظم نے ہر صورت میں بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کا اب فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں کلات پر فوج کشی کی گئی۔ بلوچ قوم پرستوں کے لیے بلوچستان پر جبری قبضہ تاریخ کا سیاہ باب وہ قرار دیتے ہیں، جہاں قائد اعظم نے برطانوی نمائندگی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک کلات الحاق نہیں کرے گا، مستجار علاقوں کے متعلق گفت و شنید بھی پھر نہیں ہوگی۔ برطانوی جو کردار تھا بلوچ قوم کی غلامی میں سب سے اہم رہا۔ اس حوالے سے امیر گل خان نصیر نے کلات کے وزیر اعظم نواب زادہ محمد اسلم خان کی 14 دسمبر 1947 میں ہونے والی گفتگو کو اپنی کتاب میں درج کیا، اور کہا کہ ریاست کلات کو ایک خاص قسم کی ریاست ہے جو دوسری ریاستوں سے بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں میں مختلف اقوام آباد ہیں، لیکن ریاست کلات میں ایک ہی قوم بلوچ آباد ہے، اور اس کی اپنی حکومت ہے۔ اگرچہ یہ ملک ہندوستان کی سرحد پر واقع ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، اور جس پر جاج بھی کیا کہ کلات کی پوزیشن کو ہندوستانی ریاستوں سے جداگانہ تسلیم کیا جائے۔ وائسرائے ہند کی جانب سے خان کو جواب ملا کہ تعلقات مابین کلات اور برطانوی حکومت وہی رہیں گے جو عہد نامہ 1876 عہد نامہ مستونگ جسے کہتے ہیں اس میں درج ہے، یعنی کہ مستجار علاقے یعنی بیلا تھا، خاران، مکران جو بلوچستان کا حصہ ہی رہیں گے۔ وائسرائے کی طرف سے کہا گیا کہ جو علاقے برطانوی حکومت کے وقت کلات سے نکل گئے تھے لازمی طور پر آزادی کے بعد کلات کو ملنے چاہیے۔ ایک جانب برطانیہ کا ایجنٹ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ تمام مستجار علاقوں کی واپسی یقینی ہے، تو دوسری جانب خاران، لسبیلا اور کیچ کے سردار بایان گچکی کو قائد اعظم سے قربتیں بڑھانے اور ریاست کلات کے خلاف اکسا رہے تھے۔ وائسرائے ہند مسٹر جناح سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے ایک انگریز مورخ فل نے کہا
کہ جولائی 1947 کو وزیر اعظم کلات کو دہلی بلایا گیا، انہوں نے دہلی میں گفت و شنید کی، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ کلات آزاد ہو گیا۔ خیال یہ تھا کہ ایکٹ آزادی کی دفعہ 7 کی روح سے تمام ایسے معاہدات جو برٹش حکومت اور ہندوستان ریاستوں کے میں درمیان تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایسے معاملات کے ختم ہونے سے وہ معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں جو کوئٹہ، نوشکی، نصیر آباد اور بولان کے متعلق کیے گئے تھے، یعنی وہ علاقے جنہیں 1887 کے معاہدے کی روح سے مستجار لیا گیا تھا، اب قانون کی روح سے دوبارہ ریاست کا باقاعدہ حصہ ہوں گے، یہ کہا گیا۔ برطانیہ اور کلات کے درمیان 1876 کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کلات کو خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، لیکن 4 اگست 1947 کے اسٹل ایگریمنٹ میں اسے قبول کیا گیا تھا اور پاکستان اس معاہدے میں فقط ایک دستخط کنندہ تھا۔ ویسرا کی طرف سے کلات کی مکمل آزادی کی صورت میں خدشات کا ذکر کرتے ہوئے دیوان کلات کو خبردار کیا کہ مکمل آزادی کی صورت میں شاید ہم روس یا کسی دوسرے ملک سے اپنی حفاظت نہ کر سکیں، اس لیے یہ موقع پاکستان کو دینا چاہیے۔ برطانوی سرکار کا وہ کردار جس میں انہوں نے اس خطے کا نگران بنا کر یہاں کے بسنے والی اقوام کو غلامی اور محکومی کے جہنم کی نظر کر دیا۔ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کو یہ ادراک تھا کہ سوشلزم دنیا کے محکوموں کے لیے امید کی کرن ثابت ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بلوچستان جغرافیائی حوالے سے اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر سوویت یونین یہاں قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتا تو مغرب کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک طاقتی سانچے میں ڈھل جاتا۔ لہٰذا برطانیہ کو سوشلزم کے خطرات کے پیش نظر اس خطے میں ایک مضبوط نگران کی ضرورت تھی جو اسے ہندوستان توڑنے کی صورت میں پاکستان کے نام سے مل چکا تھا۔ اس لیے پاکستان کی آزادی کی راہ میں خلل ڈالنے کے لیے حکومت برطانیہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ تھا کہ ریاست کلات کو آزاد ملک تسلیم نہ کیا جائے، اور جس کے بعد پاکستانی حکمرانوں نے اپنے انگریزوں کی آزمودہ گر ایک پالیسی کے لڑاؤ اور حکومت کی پالیسی کے تحت بروئے کار اس کو لاتے ہوئے سرداروں سے مراسم بنائے، جہاں انہیں مختلف ہیل و بہانوں سے پاکستان میں شمولیت کی ترغیب دینا شروع کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے 17 مارچ 1948 کو قائد اعظم جام غلام قادر جام، جسے لسبیلا کہتے ہیں، اور دارالعمرہ کا رکن تھا نواب بائی خان کچگی، نواب خاران میر حبیب اللہ خان نوشیرانی کو راضی کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق پر رضامندی کی۔ دنیا کا کوئی قانون اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ کسی ملک کے کسی حصے کو اس ملک کے قانون اور آئین اور جمہوری اداروں کے برخلاف ہڑپ کر لیا جائے، لیکن پاکستان نے برطانوی سپہ سالار اور قائد اعظم نے اس غیر آئینی اقدام کو عملی جامہ پہنایا۔ پاکستان کے اس غیر آئینی اقدام کے خلاف ریاست کلات نے احتجاج کیا، مراسلے لکھے، لیکن اپنے انگریز آقاؤں کی عشیر بات کے نشے میں کسی آئینی اقدام کو خاتے میں لانے والے نہ تھے۔ اس دوران خان احمد یار خان اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز بلند کرنے کراچی میں موجود تھے۔ اس کے باوجود پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سر ڈگلس گریسی کے اشاروں پر پاکستان فوج جلغار کرتے ہوئے پہلے ساحلی علاقوں سے پنجگور تک دھاوا بول دیا، پھر ریاست کلات کے مرکزی شہر کلات پر 27 مارچ 1948 کو عسکری طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کر لیا، اور یوں برطانیہ نے اپنے اس گھرونے عمل کو عملی جامہ پہنانے میں وہ کامیاب وہ ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے مفادات کا تحفظ کر کے انہیں پاکستان جو ان کے ایجنٹس تھے وہ مضبوط شکل میں میسر آ گئے۔ اس حوالے سے پروفیسر ایک فاروق بلوچ صاحب ہے، انہوں نے اپنی کتاب بلوچ اور ان کا وطن پہ لکھا ہے کہ مارچ 1948 میں پاکستان نے مختلف ہیلوں بہانوں، لالچ اور جبراً ہر طریقے آزما کر آخر کار بلوچستان پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔
यूं तारीकियों का सफ़र का आगाज़ हुआ। इन तारीकियों के ख़ात्मे के लिए बलोच कौम ने रोज़ अव्वल से मुज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया, जो 74 साल गुज़रने के बाद भी जारी है। रास्ता कठिन था और रास्ता कठिन है, लेकिन ये मुज़ाहिमती सरिश्त कामयाबी की वो समझते हैं, ये दलील है। ये नुक्ता नज़र अगरचे मेरा नहीं, ये नुक्ता नज़र बलोच रहनुमाओं का है, बलोच कौम परस्त रहनुमाओं का है। और लेकिन बलूचिस्तान के मामले में वफाक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान अपने इक़दामात उठाने में कहाँ तक दुरुस्त है, और वो बलोच कौम परस्त कारकुनों के रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगियाँ और जो मिसिंग पर्सन्स 24,000 से ज़्यादा लोगों की मिसिंग हो चुकी हैं, उनको गायब कर दिया गया है, और वो आज तक साल गुजरने जाने के बावजूद अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सके। अदलिया जहाँ हमें बेबस नज़र आती है और रियासती अदारा बहुत ताकतवर इस हवाले से नज़र आता है, तो वो अपने इस अमल में कहाँ तक वो जस्टिफाई है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारा ये तबसरा बिल्कुल गैर मुतसबाना होगा। अभी जो मैंने बात की वो क्योंकि बलोच कौम परस्त रहनुमाओं का मौक़िफ़ था, जिसके मैंने नोट्स लिए थे और वो मैंने आपको कोशिशगुजार कर दिए। अब हम जब बात करेंगे तो वो पाकिस्तान का उस नुक्ता नज़र से बात करेंगे, उनकी एक मौक़िफ़ को मैं आपके सामने पेश करूँगा। फ़ैसला फिर आपका होगा कि क्या बलोच कौम परस्त रहनुमा ठीक हैं या वफाक पाकिस्तान इस मामले में ठीक है। अब आपसे इजाज़त, जुड़े रहिए और अपनी आरा से भी नवाजते रहिए। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।